آپ کلاس 4 میں تھے جب والد صاحب کا یہ واقعہ ہوا، کیا تھا، کیسے ہوا، اور بعد میں کیا کو پتہ چلا کہ کون لوگ تھے اس میں؟ اور فاروق بھائی یہ تو بہرحال آپ تو اس وقت بہت چھوٹے تھے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے یہ سوال کر لیا. یہ تو سوال کچھ لوگ یعنی اتنا عجیب طریق کا ایک باب ہے کہ ہمارے خاندان کے لیے تو ظاہر ہے کہ والد کی حیثیت اور ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے تو علامہ احسان الہی دیر تھے، ہمارے تو والد سے، ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا سانحہ تھا رات کو جس وقت بم بلاسٹ کی خبر آئی وغیرہ. لیکن جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا سانحہ کہ پہلا بم بلاسٹ تھا پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے پہلا بم بلاسٹ ریموٹ کے اس حساب سے ہوا. تو ان کے قاتلوں کو تو ویسے پکڑ لینا چاہیے تھا، اور پھر وہ قاتل جنہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے کیا ہے، وہ تصور نقوی وغیرہ تھے لڑکے، یہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے، جنہوں نے بم بنایا اور انہوں نے یعنی کلیم کیا، اور انہوں نے ایران جا کے فاروق بھائی وہ منی کلیم کی جو والد محترم کے اوپر ہیڈ منی لگی ہوئی تھی ایران کی طرف سے، ہیڈ منی لگی ہوئی تھی $5 لاکھ 5 لاکھ ڈالر اس وقت لگی ہوئی تھی. اور ان لڑکوں نے یہ بلاسٹ کر کے یہاں سے نہ صرف فرار ہوئے بلکہ وہ ایران پہنچے، انہوں نے وہ ہیڈ منی کلیم کی، ان کو وہ انعام ملا بھی. ہاں وہ ان کو انعام یعنی انہوں نے ریوارڈ کلیم بھی کیا. تو یہ تو ہماری تاریخ کا ایک نہایت سنگین میں کہتا ہوں باب ہے ہمارے ادارے مقتدر حلقے اس دور کے. یہ سوچے ہوا یہ کہ جب بم بلاسٹ ہوا نا اصل میں، تو اس وقت نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور ضیاء الحق کی حکومت تھی. تو ضیاء الحق کی والد محترم بہت بڑی اپوزیشن تھے، بلکہ اس دور میں آواز ہی ایک تھی اپوزیشن کی. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کو سارا بینظیر بھٹو کو جلا وطن کیا ہوا تھا. تو اس وقت جماعت نے چونکہ ٹارگٹ کیا کہ ضیاء الحق اور نواز شریف کو کہ آپ ہمیں قاتل پکڑ کے دیں. لیکن یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ علامہ احسان الہی دیر کتنا بڑا لیڈر ہے، اس کے قتل کی FIR بھی ہمیں اس میں ہمیں مدعی نہیں بننے دیا گیا. اسٹیٹ خود بنی؟ اسٹیٹ بھی نہیں بنی. اچھا، جماعت کے دفتر کے ایک چوکیدار کو زبردستی سائن کروا کے اس کی مدعیت میں FIR درج کر لی گئی راتوں رات. آپ کتنے بھائی جو ہیں کتنے؟ ہم 3 بھائی تھے. تو سب سے بڑے کون؟ سب سے بڑے بھائی ابتسام بھائی ہیں. اس وقت وہ کیا ان کی عمر 14 سال تھی، اب وہ بھی 9th میں تھے، کریسنٹ میں ہی تھے. لیکن آپ لوگوں کو گھر سے کسی کو بننے نہیں دیا گیا؟ میرے چچا کو، بہنوئی کو، جو بڑے کسی کو بھی نہیں بننے دیا گیا. جب FIR مقدمہ لے کے گئے کہ ہمیں اس کے اوپر شک ہے خاندان کے لوگ باہر، تو انہوں نے کہا FIR تو رات کی کٹ چکی ہوئی ہے. کس نے کاٹی ہے؟ جی وہ آپ کے دفتر کا چوکیدار ہے. اور اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا زبردستی میرے ساتھ کیا. اس نے کہا کہ مجھے تو لے گئے اور میرا انگوٹھا پیپر پہ لگایا، مجھے تو پتہ ہی نہیں. اچھا، وہ جو لڑکے تھے وہ UT کے سے پڑے ہوئے تھے؟ ہاں وہ تصور نقوی وغیرہ جنہوں نے یہ کلیم کیا. اب یہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ہیڈ منی بھی کلیم کی، وہ تھے یا نہیں تھے یہ تو ایجنسیوں اور اداروں کا کام تھا نا تحقیق کرنے کا. لیکن بہرحال یہ ایک طریق کا ایسا باب ہے. اور فاروق بھائی پھر اس کے اندر ایک جماعتی لیٹیگیشن جو آج تک چلی بھی آ رہی ہے، وہ بھی اس میں ایک عمل دخل ہے کہ اس دور میں FIR کے اندر بہرحال احتجاج وغیرہ کر کے شک کا نواز شریف ضیاء الحق کی طرف جب گئی تو پھر وہ FIR میں سے ان کے نام نکلوانے کے لیے جماعت 2 ٹکڑوں میں بھی تب سے تقسیم ہو گئی. یعنی یہی وہ موقع تھا جب جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. جماعت میں ویسے 2 دھڑے پہلے موجود تھے، لیکن نظریاتی اور اصولی اختلاف اس نقطے کے اوپر ہو گیا. FIR کے اوپر ہوا کہ جو لوگ علامہ شہید کے قاتلوں کی گرفتاری کی تحریک چلاتے تھے انہی لوگوں کو نواز شریف صاحب نے اور جو ان کے حلیف تھے جن کے ساتھ ان کا ساتھ بات ہوا، انہوں نے انہی لڑکوں کو قتل میں نامزد کر دیا کہ یہی اصل قاتل ہیں جو تحریک چلا رہے تھے کہ بھائی قاتل پکڑو. جو قاتل پکڑنے کی تحریک چلا رہے تھے انہی کو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان پہ شک ہے. وہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ بات ہو گئی جماعت کے ایک دڑے کی کہ FIR سے نام نکلوایا جائے گا. تو اس وقت ضیاء الحق اور ان لوگوں کے کیا تھے؟ ظاہر بات ہے آپ لوگ چھوٹے تھے، لیکن بتایا گیا ہوگا آپ کو کہ ان لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا. ہمارے گھر ضیاء الحق بھی نواز شریف وغیرہ سارے آئے، ان کا ریئیکشن یہی تھا کہ ہم قاتل نہیں ہیں، قاتل جو ہے سب کو پتا. انہوں نے بھی اہل تشیع کی طرف اشارہ کیا کہ قاتل وہ ہیں، ہم نہیں ہیں. لیکن یعنی پروب کر کے کوئی اس کا اگر مثال دینا تصور نقوی تھا، انہوں نے ان کے مطابق وہ تھا، تو اس کو ملک سے فرار کس نے کروایا؟ کیا ملک سے وہ ایران جا سکتا ہے بغیر کسی کے کنسنٹ سے اور اجازت سے؟ نہیں نہ جا سکتا. ضیاء الحق صاحب کے حکم کے بغیر. ضیاء الحق صاحب والد صاحب کا طیارہ نہیں تھے اڑنے دیتے جب وہ زخمی تھے. جب ان کو سعودی بادشاہ یا صدام حسین نے کہا کہ ہم لے کے جاتے ہیں علاج کے لیے، تو وہ راولپنڈی ایئرپورٹ سے طیارہ نہیں تھے اڑنے دے رہے کہ اس کو یہیں پہ علاج کرانا ہے. تو وہ لڑکوں نے احتجاج کر کے طیارہ بھی اڑوایا. تو علامہ صاحب پھر ادھر ریاض میں گئے، وہاں شہادت ہوئی، جنت البقیع میں دفن ہوئے. یہ ایک الگ باب ہے. لیکن یہ جو سارا قتل کا کیس ہے اس کو خراب کیا گیا، بگاڑا گیا.
تو اسی دور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرکزی جمعیت کا یہ جو دڑا الگ ہو گیا. ابو کا پہلے بھی مخالف تھا, بعد میں جو جنہوں نے ساز باز کی وہ اعلانیہ